والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو آج کا روزہ رکھنے اور نماز عشاء اور تراویح بجماعت ادا کرنے کی توفیق دی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے. محترم سامعین، میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا پونا حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین نکاح اور شادی کے لیے جن شرائط کا ہونا ہے اللہ رب العالمین اس میں تذکرہ فرما رہا ہے. نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے. اس ساتھ میں خاوند کے بیوی پر یعنی شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر اثرات ضرور پڑتے ہیں. اسی لیے ماحول کا تقاضا بھی یہ ہے. ماحول میں لڑکوں کی مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا تو بڑا فرما بردار تھا، صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، حسن سلوک میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، جب سے شادی ہوئی ہے ہمیں تو پوچھتا تک نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی دیندار ہوتی ہے، نماز روزے کی پابند اور پردہ دار ہوتی ہے، لیکن والدین اس کی شادی کسی بے دین اور دنیا دار کے ساتھ کروا دیتے ہیں. کچھ ہی وقت کے بعد نہ وہ نماز کی رہتی ہے نہ روزے کی، پردہ بھی اس کا چھوٹ جاتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یقیناً والدین ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نکاح کرتے ہوئے دین کو اولین اہمیت دینے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے. ایک لونڈی ہے، مسلمان ہے، خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے. یہ لونڈی، یہ کام کرنے والی ایک مشرک عورت جو آزاد ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، تمام چیزوں سے بہتر یہ لونڈی ہے. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے یا نہ. اور نہ اپنی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو مشرک مرد خواہ کتنے بھی اچھے ہیں نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. مسلمان ہو جائیں تب دینا صحیح ہے. ایک مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک مرد سے. ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو یا نہ ہو. اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ صادر فرمایا. یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، صوم و صلات کی بڑی پابند تھی. کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کو تھپڑ رسید کر دیا. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے اس واقعے کے تعلق سے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لونڈی ہے میری بڑی پابند ہے، صوم و صلات کی بڑی پابند ہے، ہمیشہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، میرے لیے نماز کی طرف توجہ دلاتی ہے مجھے،
اور یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو مومنہ لونڈی ہے، ایمان والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس لونڈی کو آزاد کر دوں، یہاں تک کہ میں اسے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کے شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک آزاد مشرکہ عورت ہے، آزاد ہے، یہ اس سے 1000 گنا بہتر وہ لونڈی ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کے لیے، شادی کے لیے اولین شرط اللہ رب العالمین نے جو بتایا وہ ایمان ہے۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اولین شرط اللہ رب العالمین نے بتایا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان ایک عورت سے شادی کرتا ہے، ایک عورت سے شادی کرتا ہے، 4 بنیادوں پر اسے جانچا جاتا ہے، عورت کو 4 بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، 4 چیزیں کون سی ہے؟ کہا وَلِحَسَبِهَا، سب سے پہلے خاندان کو دیکھا جاتا ہے وَلِحَسَبِهَا، پھر اس کے بعد وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِمَالِهَا، اس کی مالداری کو بھی دیکھا جاتا ہے، وَلِدِينِهَا، اور اس کے دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اصحاب اجلہ اور مومنوں کو حکم دیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لوگوں تم دینداری کو ترجیح دو، تمہاری زندگی بھی سنورے گی اور الحمدللہ تمہاری زندگی مطمئن بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ایک اور روایت میں اسی عورت کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا کل کی کل متاع ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا وَمَتَاعُ الدُّنْيَا خَيْرُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کل کے کل متاع ہے، اور متاع دنیا میں سب سے افضل چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ تو معلوم یہ ہوا ایک عورت کو جب انسان شادی کرنا چاہتا ہے بنیادیں کئی چیزوں سے جانچے، یہ جانچنے کے زاویے ہمارے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو جس چیز کی طرف توجہ دینا ہے، جس چیز کو ترجیح دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو تم ترجیح دیا کرو۔ اسی طرح جب بات آ ہی گئی ہے نکاح اور شادی کے تعلق سے، یاد رکھیے ایک بات، شادی ہو نکاح ہو، شادی کرنے والا شادی کرنے والی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو مد نظر رکھ کر شادی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ بہت سارے واقعات یہ دیکھا جاتا ہے، لڑکا کہتا ہے، شکایتیں یہ ہوتی ہیں دیندار لڑکی نہیں ملتی، دیندار گھرانہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اس کی والدین کو، لڑکے کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو پہلے دیندار بنائے، پہلے اپنے بچے کو نمازی بنائے، صوم و صلات کا پابند بنائے، اخلاق و عادات اس کے اندر اچھی طرح سے ڈھالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ آج لڑکا تھوڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، لوگ مالدار کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اگر ہے تو اس کی ٹیلی ہونے والی خاتون کو دیکھتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیا جاتا۔ ڈاکٹر اگر کوئی ہے
اگر کوئی ڈاکٹر کی ڈگری کرنے والی لڑکی مل رہی ہے، سب سے پہلے آدمی اس کو ترجیح دیتا ہے، دینداری کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح شادیاں ہو جائیں گی لیکن آپ اطمینان سے نہیں رہو گے۔ اگر دینداری کو تلاش کرو گے، اگر دیندار تمہارے گھر میں آ جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یاد رکھو صوم و صلات کے پابند ہوگے تو تمہارا گھر بھی مطمئن ہوگا، تمہاری زندگی بھی مطمئن ہوگی، تم بھی راحت و آرام سے زندگی گزارو گے۔ ورنہ یاد رکھو یہ دنیا داری میں پڑھ کر اللہ سے غفلت برتنے لگو گے، دین سے دوری اختیار کر بیٹھو گے، اور تمہاری زندگی امن و سکون کے بجائے یاد رکھو تکالیف اور مصیبتوں سے گھری ہوئی زندگی ہوگی۔ جب دیکھو ہمیشہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح جب ہم شادی کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، یاد رکھو سب سے پہلے شادی کرنے والا مرد، شادی کرنے والی عورتیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ کے مطابق ہمارے شادیاں ہوں، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ آج شادیوں کے نام پہ جو چیزیں، جو رسومات، جو رواج، جو عادات، جو اطوار کیے جا رہے ہیں، یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو ان رسوم و رواجات میں ہماری موت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری مغفرت بھی نہ ہو پائے، ہماری مغفرت بھی نہ ہو پائے۔ ابھی رمضان سے قبل ہم نے دیکھا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا، ایک آدمی اپنے سالے صاحب کو شاید ہلدی کی رسم منانے جا رہا ہے اور بیٹھ کر ہلدی لگا رہا تھا، وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، کتنی شرمندگی کی بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کو آسان کیا، شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا، زنا کو مشکل کرنے کا حکم دیا۔ آج کا نوجوان، آج کی معاشرے کی لڑکیاں، آج کی عورتیں شادی بیاہ کو بہت زیادہ مشکل مسئلہ بنا دیا، زنا کاری کو آسان بنا دیا۔ یہی وجہ ہے آج کی تازہ خبریں آپ اگر اخبار پڑھتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کئی لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے چکر چل رہا ہے، کئی لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، دین سے دور جا چکی ہیں، اپنے دین کو تبدیل کر لیا ہے۔ یہی عاشق اور معشوق کے چکر میں آ کر اپنی زندگی کو گنوا بیٹھی، اپنی زندگی کی راحت اور سکون کو گنوا بیٹھی، اپنے دین کو گنوا بیٹھی، اپنے والدین کی عزت کو داغدار ایسی لڑکیاں کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ اخبارات آ رہے ہیں۔ یاد رکھو اسلامی طرز عمل کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہ چیزیں رائج ہوتی ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو شادیاں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دیکھا یہ جاتا ہے نکاح سنت کے برابر ہوا ہے یا نہیں، پڑھانے والے نے کہیں غلطی کی ہے یا نہیں، علماء پر نکیر کیا جاتا ہے، پڑھانے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ سنت صرف پڑھانے کے حد تک سنت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ جو رسومات میں ملوث ہیں، ہندوانہ رسومات کو لا کر رائج کر رہے ہیں، اور ان رسومات کے بنا شادی آپ کو ادھوری لگتی ہے، اور جلوہ ڈالے بغیر آپ کی شادی نہیں ہوتی، کمر کا پٹا باندھے بغیر آپ کی شادی نہیں ہوتی، ہاتھ کا پٹا باندھے بغیر آپ کی شادی نہیں ہوتی، گود نہ باندھنے پر شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ تمام جاہلانہ رسومات کو لا کر ہم شادی کے مسئلے کو بہت دشوار بنا دیا اور زنا کاری کو ہم نے آسان بنا دیا۔ یاد رکھو جو لوگ شادی کے نام پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رہنما ہیں، اصحاب اجلہ کے سرداروں میں سے ہیں۔ اصحاب اجلہ جو بھی بات ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا تھا، لیکن ایک صحابی رسول کو دیکھتے ہیں کیا ان کے کپڑوں پر دھبے لگے ہیں، ان کے کپڑوں پر دھبے لگے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے، اے عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ کیا لگا ہے؟
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ مالدار صحابی، اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا، وافر مقدار پر ان کے پاس مال پایا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میرا نکاح ہوا ہے، یہ وہی نشانات ہیں، کل رات میرا نکاح ہوا ہے، وہی یہ نشانات ہیں، شادیاں ہو رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن ولیمہ کرو، ایک بکری کے بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے تم ولیمہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا شادی آسان ہو، شادی سادی ہو، سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ آج دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر، ہمارے جنوب کے اطراف میں دو شہر شادیوں میں بہت زیادہ خرچ کرنے پر، دو شہر زیادہ مشہور ہیں، ایک شہر بنگلور ہے، دوسرا حیدرآباد ہے۔ یہاں کی شادیاں ایک ایک پلیٹ پر کھانے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، 1,000 روپے کی ایک پلیٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بڑے شان سے میں نے شادی کیا، بہت شان و شوکت سے میں نے شادی کیا، کیٹرنگ والوں کو میں نے بلایا تھا تاکہ شادی میں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کتنا ضائع ہو رہا ہے، کتنے کھانے ویسٹ ہو رہے ہیں، کتنا پیسہ آپ کا ویسٹ جا رہا ہے، کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، کتنی نعمتوں کی پامالی ہو رہی ہے، یہ انسان سوچتا نہیں، بس اپنے آپ کو فخر میں مبتلا کرنے کے لیے، ریاکاری میں مبتلا ہونے کے لیے یہ بہانے بتاتا ہے۔ میری اکلوتی بیٹی تھی، میرا اکلوتا بیٹا تھا، بڑی ڈگری اس نے حاصل کیا تھا، اس کی خوشی کے لیے میں نے اس طرح کی شادی کی ہے۔ ذرا بھلا بتلاؤ وہ آدمی جو غریب ہے، کماتا ہے، مسکین ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھرتا، وہ اپنے بچوں کی شادی کیوں کرے، کس طرح کرے؟ یہی وجہ ہے مالداروں نے بڑی اچھی شادیاں کر کے معاشرے کو اس طرح تباہ کر دیا۔ عورتیں اس معاملے میں زیادہ توجہ دیں، اپنے گھر والوں کو بتلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہماری شادیاں ہوں۔ یہ گھر اکثر طور پر عورتوں سے بگڑتے ہیں، اکثر طور پر عورتوں سے بگڑتے ہیں۔ فلاں جگہ جا کر اگر شادی کا جوڑا نہ لایا جائے تو شادی ادھوری ہو جائے گی، اتنے روپے خرچ نہ کیا جائے تو شادی نہیں ہو جائے گی۔ یہ ہمارا تصور بن چکا ہے، یہ ہماری خواتین، یہ ہماری مائیں اور بہنوں کا تصور بن چکا ہے۔ یاد رکھو اس بات سے اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائیں۔ اگر حقیقت میں اس اسراف کو دیکھ کر اللہ تعالی ہمیں سوال کر بیٹھے تو ہم اللہ کے پاس جواب دے ہوں گے، اللہ کے پاس ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے روکا، اللہ رب العالمین نے روکا، فضول خرچی سے اللہ رب العالمین نے روکا۔ بہت ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ لوگوں تم اپنے لیے خرچ کرو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، جو لوگ اخراجات جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی مثال دی، کہا یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کتنے بھی نعمتیں دیا جائے، کتنے بھی چیزیں ہمارے پاس میسر ہو، جب تک ہمارا نکاح کمپلیٹ نہ ہو جاتا اس وقت تک فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز کو اہمیت دے کر منگایا جاتا ہے، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ اللہ اکبر، ایسے رسومات، ایسے رواج، اتنی چیزیں لا کر بھی ہماری شادی ادھوری کہلاتی ہے۔ یاد رکھو اس بات سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف مجھے اور آپ کو کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضول خرچی کے بہت سارے اسباب ہیں جس میں انسان ان چیزوں کو اپنا کر فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے لاپرواہی انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے۔ یہ اسراف کی
وجہ بن جاتی ہے یہی لاپرواہی۔ بھائی آپ ایک نکاح کر رہے ہیں، دو زندگیاں جوڑنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش آپ کی کیسی ہو؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر ان چیزوں میں لاپرواہی ہو، ان چیزوں میں کوتاہی ہو، کسی کے استعمال میں لاپرواہی کا ہونا، یاد رکھو یہ ناشکری کی ایک قسم ہے، ناشکری کی ایک قسم ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ لاپرواہ ہونا، کسی بھی عمل میں لاپرواہ ہونا، یہ شیطانی عمل ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف کی اولین وجہ کسی بھی چیز کے استعمال میں لاپرواہی کا ہونا ہے۔ یہ لاپرواہی در حقیقت ناشکری کی ایک قسم ہوتی ہے۔ دوسرا جو فضول خرچی کے اسباب میں سے بتایا گیا، اسٹیٹس کا احساس اور انسان کے اندر دکھاوا۔ انسان کے اندر یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میرا لیول کیا ہے۔ انسان اس چیز میں آ کر ایسے دکھاوے کی شادیاں کرتا ہے، ایسے فضول خرچ کرتا ہے، جہاں پر جتنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے بس پیسہ لٹاتا جاتا ہے۔ بھائی آیا وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا نہیں سوچتا۔ شادی کے لیے اگر کسی کے پاس قرض مانگنا ہو، بینکوں سے نکالنا ہو، سودی لین دین کرنا بھی ہو، تو انسان اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، انسان اس میں خوف نہیں کھاتا اللہ رب العالمین کا۔ بس اسٹیٹس کے چکر میں، دکھاوے کے چکر میں فضول خرچی کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھو اس سے منع کیا گیا زیادہ۔ شاید وہ یہ سمجھتا ہے بڑے بڑے برانڈ کی چیزیں استعمال کرنے سے ہی اسٹیٹس بڑھتا ہے، سو وہ اس وجہ سے فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے احساس کمتری۔ احساس کمتری کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو اپنے احساس کمتری ایسا ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے، اسراف میں انسان ڈوب جاتا ہے، حد سے زیادہ پیسوں کو خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو اس چیز سے بھی مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ ایک اور چیز بتلاتے ہوئے کہا جاتا ہے جو فضول خرچی کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہوتا ہے تکبر اور انا۔ تکبر اور انا، جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، میں پن آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی ہے، میری شادی، اپنے بچے کی شادی، یہ انا میں مبتلا ہو کر انسان فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے روکا ہے فضول خرچی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے فضول خرچی سے۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، لوگوں تم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گردنوں میں باندھ کر نہ رکھو۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اپنے ہاتھوں کو کھولو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پہلے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، پھر کہا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہا کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو، یعنی کنجوسی نہ کرو، اور نہیں بالکل اسے کھول دو، یعنی بیجا اسراف کرو، حد سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ، بلکہ آپ کے خرچ میں میانہ روی ہو، معتدل خرچ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، لوگوں کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، مسافروں کے حقوق کو ادا کرو، مسکین کے حقوق کو ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، لوگوں اسراف سے بچو، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً جو فضول خرچی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا، پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، لوگوں کھاؤ پیو صدقہ کرو اور اچھا پہنو، بشرطے کہ اسراف یا تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ آج کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسی نوجوان لڑکیاں، کتنے ایسے مرد، کتنے ایسے عورتیں ہیں جو ان چیزوں میں آتے ہیں،
کھانے پینے میں کنجوسی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے اتنا بے درے خرچ کرتے ہیں، ہر چیز ان کو معیاری ہو، ہر چیز برانڈڈ کی ہو، ہر چیز میں اسراف کا پہلو پایا جائے، اس طرح کی ہماری خریداریاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر ہوں، میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، میں اس کا کفیل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یتیم کے مال میں سے تم کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اسراف نہ کرو۔ اس یتیم کی کفالت جو تم کر رہے ہو اس یتیم کے مال سے تم کھاؤ، تمہیں اجازت ہے، لیکن فضول خرچی نہ کرنا، تم حد سے زیادہ نہ گزرنا، ہاں اور حد سے زیادہ تم دولت کو اکٹھا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسراف سے منع فرمایا۔ یاد رکھو جو معاشرتی مواقع ہیں فضول خرچی کے، ان میں عموماً ان چیزوں میں زیادہ طور پہ اسراف کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے میں انسان کا اسراف ہوتا ہے، کھانے پینے میں انسان کا بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، پروگراموں کے موقع پر بہت زیادہ کھانے پینے میں اسراف کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے، جیسے ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر لینا یا پلیٹ کو بھر لینا، پھر جتنا ہو سکتا ہے اتنا کھانا، بقیہ چھوڑ دینا، ویسٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر ضروری طور پر انتہائی مہنگے کھانے آرڈر کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں، بہت دن ہو گیا گھر کا کھا کے چلو اب گھاٹ کا کھانے جائیں، یعنی ہوٹلوں کو جائیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ کو جائیں۔ انسان بڑی مہنگی چیزیں منگواتا ہے، انسان بس لالچی ہے، انسان بس حریص ہے، حرص و طمع کی وجہ سے بہت مہنگی چیزیں اور زیادہ منگوا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو منگوائی جاتی ہیں پورا مکمل بھی انسان کھا نہیں سکتا، اس طرح فضول کر دیتا ہے، اس طرح اسراف کر دیتا ہے، اس طرح انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یاد رکھو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ملبوسات میں اسراف کیا جاتا ہے۔ لباس کا بنیادی مقصد تن کو چھپانا ہے، بدن کو چھپانا ہے، خاص کر عورتیں ان چیزوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک سے زائد کپڑوں کو خریدنا، اللہ اکبر، ابھی عید کا موسم ہے، ابھی سے تیاریاں ہوتی ہیں، فلاں کے لیے اتنے جوڑے کپڑے، ذہن میں اپنی لسٹ تیار رہتی ہے، ابھی سے اس کے لیے تگودو کرتی ہے، فلاں دکان میں آفر چل رہا ہے، فلاں مال میں اچھا آفر چل رہا ہے، ابھی سے ذہن تیار کر کے بیٹھے ہیں کب شوہر اپنے جوب میں ہاتھ ڈالے گا اور کب ہمیں اسراف کے لیے، کب ہمیں خرچ کے لیے پیسے دے گا، اس کے منتظر رہتے ہیں۔ اور ملبوسات میں نئے ماڈلز، نئے فیشن، نئے ڈیزائنز کے جو ڈریسز ہیں ان کو پہلے نمبر پہ خریداری کے منتظر رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لوگوں تمہیں لباس کی ضرورت ہے، تقوی کا لباس اپناؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کون سا ہے؟ جو سادہ ہو، جس میں انسان کی سادگی نظر آتی ہو۔ انسان کی سادگی کس میں نظر آتی ہے؟ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننے میں انسان کی سادگی نظر آتی ہے، وہ نہیں جو فلاں اکترا پہن کر ناچی تھی اسی ناچ گانے کو ہم عید میں لائیں گے، اسی ناچ گانے کو ہم عید میں لا کر پہنیں گے، اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا کلچر بن چکا ہے، یہ میرا اور آپ کا رویہ بن چکا ہے۔ یاد رکھو اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ملبوسات، لباس کا بنیادی مقصد جسم کو ڈھانپنا ہے، پردہ پوشی کرنا ہے، خود کو موسمی اثرات سے بچانا ہے، جبکہ اس کا ثانوی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرائش ہو، زیبائش ہو۔ چنانچہ ملبوسات کو زندگی کا محور بنانے میں اسراف کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے معاشرے کے خواتین بالخصوص اس اسراف کی زیادہ مرتکب ہوتی ہیں۔ چنانچہ یاد رکھو زیادہ برانڈڈ کے کپڑے پہننا اور ڈھیر سارے ملبوسات کو خریدنا، لباس کو ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد دوسری مرتبہ نہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں پایا
سکھایا جاتا ہے اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرے، اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے جو سوالات اللہ رب العالمین ہمیں کرے گا ان میں ان سوالات کو بھی پوچھا جائے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہے، اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اسی طرح آرائش اور زیبائش میں بھی اسراف کیا جاتا ہے، جسم اور چہرے کی آرائش اس اسراف میں شامل ہے۔ دکان و مکان کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، مکان اگر سادہ ہو تو انسان کو ہضم نہیں ہوتا، فلاں فلاں رنگین سے رنگا جائے، فلاں فلاں لائٹ منگا کر ڈالا جائے، فلاں جگہ سے ماربل منگوا کر ڈالا جائے، تبھی گھر کی رونق بڑھے گی، تبھی اس کا اسٹیٹس بڑھے گا۔ اور یہاں جو اسراف ہو رہا ہے، یہاں جو فضول خرچی ہو رہی ہے، یہاں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی، یہاں دین کی دھجیاں اڑ رہی، یہ انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ بس اپنے آپ کا دکھاوا، اپنے گھر کا دکھاوا، اپنے گھر کو مزین کرنا، یہ تمام چیزیں اسراف میں آتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے، عورتوں میں خاص کر یہ پائی جاتی ہے اور نوجوانوں میں بھی آج کل یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ نوجوان اپنے آپ کو بناوا سنگار کرنے کے لیے زیادہ تر حجاموں کا رخ کرتا ہے، حجام شاپ کا رخ کرتا ہے، اپنے بالوں کو فلاں طریقے پہ مجھے رنگا جائے، اس طرح کے اسٹائل مجھے، ہیئر اسٹائل مجھے بڑے پسند ہے، اس طرح کے مجھے برانڈ کپڑے بڑے پسند ہے، اس طرح کا چہرہ مجھے پسند ہے۔ فلاں حجم چہرے کو اچھا دھوتا ہے، فلاں بیوٹی پارلر میں چہرے کی زیبائش اور آرائش اچھی ہوتی ہے۔ یہ انسان واٹس ایپ پہ یا انٹرنیٹ میں سرچ کرتا ہوا، دکانوں کو سرچ کرتا ہوا ان کی دہلیز تک جا کر اسراف کر رہا ہے۔ یاد رکھو اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ اسی طرح عورتیں جویلری کو خریدنے میں فیشن کے نام پر بے تحاشا جو رقم خرچ کی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں میں اسراف سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ میں اس کا انکار نہیں ہوں، آپ کو اچھے کپڑے پہننا نہیں چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ آپ اچھے خوبصورت رہیں، خوبصورت لباس پہنیں، لیکن اس خوبصورت لباس میں آپ کو سادگی نظر آئے، تکبرانہ فاخرانہ لباس، آپ کا جسم فاخرانہ لباس، فاخرانہ جسم نظر نہ آئے، بلکہ سیدھا سادہ الحمدللہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کی آپ کوشش کریں، اس میں بھی آپ خوبصورت لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن حدود میں رہ کر اسلامی حدود کہاں تک ہمیں اجازت دیتی ہیں وہاں تک جائیں، اگر اس سے حد سے تجاوز نہ کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی پیغام ہے، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، اسراف خرچ کرنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ انہیں چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جب شادیاں نوجوان کر رہے ہوں تو سادی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لڑکیاں بن بیاہ بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ نیک اور دیندار جوڑے ان کو نصیب فرما۔ جو نوجوان بغیر شادی کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیندار لڑکیوں کا بندوبست فرما۔ ہمارے تمام عبادات کو قبول فرما، فضول خرچے سے ہم تمام کی حفاظت عطا فرما، اور ہمیں شیطانی نقش قدم سے بچنے کی، نقش قدم پہ چلنے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرما، جب خاتمہ ہو تو کلمے کی موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔